آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کی قتل کی FIR 593/2025 پر، کیونکہ اس قتل کے کیس میں انتہائی اہم قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ خود سندھ پولیس کے سربراہ پر جو ہے وہ انتہائی سنگین قسم کے الزامات کسی اور نے نہیں، خود مقتول ایڈوکیٹ کے مرڈر کیس کے مرکزی ملزم پولیس افسر تقدیر اعظم آفریدی کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کس طریقے سے سندھ پولیس کے IG جنہیں نیوٹرل ہونا چاہیے تھا وہ نیوٹرل نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے دوست مقتول ایڈوکیٹ کا ساتھ دیا اور خود ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کے قتل کیس کی تفتیش میں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنتے رہے اور اس میں ملوث ایڈوکیٹ کو جو ہے وہ قانونی تحفظ فراہم کرتے رہے۔ ان کی مداخلت سے ہی کیس کی تفتیش جو ہے وہ ایک کلاس کے تحت کلوز کر دی گئی تھی۔ یہ الزامات خود پولیس افسر تقدیر اعظم آفریدی نے سٹنگ IG پر عائد کیے ہیں۔ ناظرین، یہ جو قتل کیس ہے خواجہ شمس الاسلام کا، یہ قتل کیس ایک معمولی کیس نہیں، بلکہ یہ جو ہے ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو کہ اس وقت پھٹ چکا ہے، ایک پینڈورا باکس ہے جو کہ کھل چکا ہے۔ اس کیس کے نتیجے میں جو ہے کراچی کی سیاست جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس قتل کیس کے نتیجے میں کچھ مردہ گھوڑوں میں جان پڑ جائے گی، اور کراچی میں جو ہے وہ اس کیس کو لے کر جو ہے وہ لسانی فسادات شروع کروائے جانے پر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غور کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اسی کیس کو لے کر جو ہے کچھ نئے کھلاڑی جو ہے وہ سیاست میں انٹری دینے کے لیے اس وقت پر تول رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کیس کو لے کر جو ہے پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈال کر جو ہے وہ اس کی نمائش کروائی جانے کے اہتمام کیے جا رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس قتل کیس کو لے کر صرف 2 پرانے جو واقعات ہیں اسے اگر مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو تمام کی تمام جو ہے وہ سازشی تھیوری سمجھ میں آ جائے گی۔ رفعت آفریدی کیس اور بشرا زیدی کیس، اس کے نتیجے میں کون سی جماعتیں وجود میں لائی گئی تھی اور ان جماعتوں میں گل ولی آفریدی کا کیا کردار تھا، اور گل ولی آفریدی کے کون سے صاحبزادے اس وقت پولیس افسر ہیں اور اس کیس میں بھی ان کا اس وقت مرکزی کردار ہے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ آج کا پروگرام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس پروگرام سے جو ہے کراچی کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ کراچی سے اس کیس کو لے کر جو ہے مجھے اس وقت بارود کی بو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی ایک گھڑی ہے کہ اس کیس کو لے کر جو ہے کچھ بھی اس وقت کراچی میں کیا جا سکتا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور خود بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر، سیاسی تجزیہ نگار دانشور گرو جی کے علاوہ خود پجارن جی نے جو بہت ہی چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ 593/2025 FIR یہ توپ کا گولہ ہے جو کہ گر چکا ہے۔ اب اس کے تباہی کے اثرات جو ہے وہ دھیرے دھیرے مختلف شکلوں میں جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک باقاعدہ پلانٹڈ کیس بتایا جاتا ہے، یہ کوئی فوری اشتعال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ بہت غور و فکر کے بعد جو ہے یہ واردات کروائی گئی ہے۔ یہ ذرائع بھی کہتے ہیں، میڈیا رپورٹس بھی کہتی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، ایک ویڈیو دکھاتے ہیں 7-8 سال پرانی۔ یہ مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کی ہے۔ یہ آپ پہلے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ویڈیو کا موجودہ صورتحال سے کتنا گہرا تعلق بنتا ہے۔ صورتحال 15 مارچ کو اور 14 مارچ کو سندھ ہائی کورٹ بار کے باروں میں ہوئی تھی، جس میں انہوں نے مجھے اٹیک کیا تھا،
میرے بھائی پہ اٹیک کیا تھا، گالیاں دی تھی، اور یہ لفظ استعمال کیا تھا قاضی بشیر PLF کے صدر نے کہ آئی ول ایلیمینیٹ یور جنریشن، ایون جنریشن تک کی بات کہی تھی، ہم تمہیں عبرت کا نشانہ بنائیں گے. اور گالیاں بکی تھی تاثیر شاہ نے جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ایڈمیشن میں، اور انہیں گالیاں بکی تھی. اور میرے بھائی پہ اٹیک کیا، مووی ہے، میں نے چیف جسٹس کو بھی شکایت کی ہے، سب کو بھیجا ہے، میں نے تمام لوگوں کو بھیجا ہے. میں نے یہ میٹر آف ریکارڈ ہے، سب کو پتہ ہے، سب نے دیکھا، لائیو دیکھا ہے. اور میں ان وکیلوں کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے باقاعدہ اس کی مووی بنا کے ڈالی ہوئی بھی ہے. تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. تو یہ جو مقتول ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع تھا یہ کیا؟ 1.5 سال پہلے ڈرائیور تھا، 1 سال پہلے خود چلا گیا تھا، گاڑی بہت تیز چلاتا تھا، میں نے اس کو فارغ کر دیا تھا. یہ میرا ڈرائیور نہیں تھا، صرف بچوں کو لے جانا ہے اسکول اور آنا. میں کبھی ڈرائیور نہیں لاتا، ڈرائیور صرف بچوں کے لیے آنا جانا. بچوں کی جو دوسرے بچوں کی مائیں تھیں انہوں نے شکایت کی کہ شمس صاحب آپ کا ڈرائیور جان سے کھیلتا ہے، اور پھر ہمارے گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے، اس سے ٹریکر کی اسپیڈ آ جاتی تھی. اور میری بھی بار بار میری اہلیہ منع کرتی تھی، سنتا نہیں تھا، ہم نے فارغ کر دیا تھا. اور دیکھیے میں دل میں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اسے کیا رنجش ہوگی، تو اس کو تنخواہ ٹائم پہ دیتا تھا، نہ میں نے کچھ نہیں کیا اس نے. اور پتہ نہیں کہاں سے لا کے اس کو لا کے مجھ پہ ڈال دیا گیا. اگر مجھے کچھ ایسی ہوتی جہاں پہ دوسری جگہ 2 نوکریاں کر رہا تھا، میرے نام سے نوکری لیتا تھا کہ جی میں وکیل صاحب کے پاس کام کرتا تھا. اگر ہوتا تو خدا نہ خاصہ کوئی ایل ہوتی تو میں اس کی برائی کرتا نا، اس کو نوکری نہیں کرنے دیتا. آپ نے اس کو گرفتار بھی کروایا تھا پہلے؟ میں نے کوئی گرفتار نہیں کرا. آپ کا FIR پڑھ لے جا کے، اس FIR کے اندر میں کمپلین ہی نہیں ہوں، اور میں کیوں کراؤں گا، میں اس کیس کے اندر بھی نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی FIR ڈالی، نہ میں نے کوئی کمپلین کرائی، میں نے کچھ نہیں کیا. صرف ایک کہانی سنائی ہے ان کے بھائی نے. اس کے بھائی کو تم نے نہ زندگی میں کبھی دیکھا نہ اسے مجھے دیکھا، پتہ نہیں. آپ دیکھیں نا 9:45 بجے اسے دکھایا، 10:45 بجے، 11:45 بجے تو میں جسٹس جنید غفاری کورٹ میں کیس چلا رہا اور بیٹھا ہوا تھا. 3 بجے میرا نام نامینیٹ کیا جاتا ہے، پیر علی شاہ صاحب کے پاس جانے ہیں، سیف اللہ دھاریجو صاحب ہوتا، سب کو پتہ ہے دھاریجو صاحب یہ پورا کھیل بنایا ہے، یہ بس باقی رب العزت بچانے والے ہیں. نہیں، آپ نے سرکاری وکلا پر ایک ایلیگیشن لگایا کہ انہوں نے آپ لوگوں پر، دیکھیں نا یہ تاثیر شاہ صاحب اسسٹنٹ گورنر، وہ پیپلز پارٹی کے بڑے ڈائی ہارڈ کارکن نے مجھے گالیاں بکرے. تو اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہے؟ بہت بڑا ریلیشن ہے. دیکھیں جا کے بیٹھے، آپ دیکھیں ڈیڈ باڈی لے کے میرے گھر کے آگے بیٹھ گئے، میرے گھر میں گھس گئے. میری وائف اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. کیا ضرورت تھی گھر کے اندر جانے کے بغیر سرچ وارنٹ کے، بغیر جج کی پرمیشن کے؟ آپ گھر کے اندر گھسے، کیمرے اٹھا کے لے گئے، چلو لے گئے. میری گاڑیوں سے کپڑے اٹھا کے وہ پوری موویوں ہی بنا رہے ہیں. گھروں کے اندر ایسے گھس گئے کہ جیسے وہ شرح عام ہے. کوئی گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے، رائٹ آف لبرٹی ہوتی ہے، رائٹ آف پرائیویسی ہوتی ہے، رائٹ آف پردہ نشینی ہوتی ہے. آپ ایک عورت کا جا کے سرچ بھی کیا، آپ نے بیان بھی کیا، اور تمام چیزیں لے گئے. یہ تو اور پھر گھر کے آگے آپ نے خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. میں تو کہتا ہوں اس کی لاش تک بھی میرے گھر کے آگے ہے. اچھا، آپ نے بیل تو اب کروا لی، اب جن کے خلاف جو کہہ رہے ہیں ایلیگیشنز آپ لگا رہے ہیں کچھ، تو ان کے خلاف آپ بھی کوئی؟ میں نے بھیجی ہے. اب یہ تھے مقتول خواجہ شمس الاسلام، اور انہوں نے جو ہے پوری کہانی اپنے اس مختصر سے ویڈیو بیان میں بتا دی تھی. خود اس وقت کے مقتول جو ہے ذوالفقار علی سے متعلق جو FIR 126/2019، یہ 17 مارچ 2019 کا وقوع تھا. ان کے بھائی امین ولد عبداللہ نے یہ FIR درج کروائی تھی خود مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے خلاف، جن کو وہ اپنا ڈرائیور بتا رہے ہیں، اور انہیں شکایت پر جو ہے نکالا گیا تھا. شکایت کیا تھی؟ دوسری عورتوں نے کی تھی. اصل بات کیا تھی وہ پہلے ہی پروگرام میں اس کا ذکر شد و مت سے کیا جا چکا ہے. کارو کاری کا معاملہ تھا. کارو کو تو سزا مل گئی لیکن کاری کو سزا نہیں ملی، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا. یہ خود میڈیا رپورٹس کے مطابق اور دوسری پارٹی کی جانب سے یہ سنگین قسم کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے گئے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ سیف اللہ دھاریجو کا نام آیا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. سیف اللہ دھاریجو جو ہے وہ سابق وزیر ہیں، انعام اللہ دھاریجو کے غالباً بھائی ہیں، سیکرٹری اسٹیٹ. وہ DIG حیدرآباد جو ہے طارق رزاق دھاریجو کے بھی کوئی قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. ان پر جو ہے خود مقتول خواجہ شمس الاسلام نے سنگین الزامات لگائے تھے. اس کے علاوہ خود اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل پر الزامات لگائے تھے، تاثیر شاہ پر، اور خود BLF کے صدر قاضی بشیر پر بھی الزامات عائد کیے تھے کہ وہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. مطلب ان کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو قتل ہوا تھا خود قاضی یہ جو ذوالفقار علی کا، اس قتل کیس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. جب لینا دینا نہیں تو پھر آپ نے دید کیوں دیا اسے؟ بہرحال خیر، اب یہ تو ہو چکا ہے. خود آپ نے بیان سن لیا خواجہ شمس الحسن کا. اب اس کیس میں جو بہت ہی چونکا دینے والا جو اب موڑ سامنے آیا ہے، جو انکشاف ہوا، جو اب تک جو ہے نظروں سے اوجھل تھا،
اس میں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا کردار. کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. سندھ پولیس کے آئی جی یعنی کہ پورے فورس کے جرنیل ہونے کے ناطے، کمانڈ کرنے والے کے ناطے جو ہے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ وہ پیٹی بند بھائی کا ساتھ دیتے. اس سے قطع تعلق کے پیٹی بند بھائی جو ہے وہ کس رینک کا ہے، سپاہی تھے، ہیڈ تھے یا کہ پی ایس پی افسر تھے، لیکن پولیس فورس کا حصہ تھے. اور یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے پورے پریوار کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آئی جی سندھ نے جو ہے وہ اپنے منصب سے انصاف نہیں کیا. پہلے آپ سنیں خود ایف آئی آر 593/2025 جو کہ خود ایڈوکیٹ خواجہ شمس الحسن کے قتل کی ایف آئی آر ہے. اس کے ایک مرکزی ملزم پولیس افسر تقدیر اعظم آفریدی کا یہ بیان کیا انکشاف کرتے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی سے متعلق. گزشتہ سال 14/11/2024 کو خواجہ شمس الاسلام کا عمران آفریدی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اس نے 4 فائر کیے عمران آفریدی کی طرف، اور عمران آفریدی کی طرف سے بھی ہاتھا پائی ہوئی ہوگی، جس میں وہ معمولی زخمی ہوا خواجہ شمس الاسلام. لیکن اس نے عمران آفریدی اور اس کے پورے خاندان، عزیز، رشتہ دار سب پر دہشت گردی اور مختلف قسم کی دفعات جو ہے نا وہ اس میں شامل کر کے اس نے ایف آئی آر کٹوائی، اور بے گناہ لوگوں کو اس میں نامزد کروا کے اور ان کو جو ہے نا گرفتار کروایا. اور حالانکہ اس واقعے کی ویڈیو بھی موجود ہے، اس میں واضح نظر آ سکتا ہے کہ کون اس جھگڑے میں ہے اور کون اس جھگڑے میں نہیں ہے اور کس کا کیا قصور ہے. لیکن اس نے خواجہ شمس الاسلام نے عمران آفریدی کی ساری تقریباً فیملی کو اس نے نامزد کروایا، ان کو گرفتار کروایا، ان کی گھروں پر ریڈیں کروائیں، ان کو مفرور کروایا اور ان کو جیلوں میں رکھوایا. 9 مہینے سے 4 بے گناہ لوگ، جو کہ ثابت ہوگا آنے والے کل میں، وہ ثابت ہوگا کہ وہ 4 لوگ کا اس جھگڑے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ 9 ماہ سے جیل میں ہیں. اور مطالبہ صرف ایک ہی تھا خواجہ شمس الاسلام کا عمران آفریدی سے کہ آپ اپنے باپ کے قتل کا جو کیس ہے اس سے آپ دستبردار ہو جائیں. اور یہ ساری جو ظلم اور ناانصافی وہ جاری رکھے ہوئے تھا ہمارے ساتھ خواجہ شمس الاسلام، وہ صرف اس لیے کیونکہ جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں غلام نبی میمن صاحب، وہ اور خواجہ شمس الاسلام قریبی دوست اور ساتھی تھے. ناظرین، یہ تھے پولیس آفیسر تقدیر اعظم آفریدی جنہوں نے سارے کے سارے راز فاش کر دیے. آئی جی سندھ کا جو چہرہ تھا وہ بے نقاب کر دیا، جن پر اب تک پردہ پڑا تھا، وہ جو اب تک جو ہے ان پر جو ہے وہ ایک تھا کہ یہ ان کا تو کوئی رول نہیں، لیکن اب انہوں نے پورا کہتے ہیں کہ مکروہ گناہ آلود چہرہ بے نقاب کر دیا کہ اصل تو آئی جی سندھ کا رول ہے اس کے اندر. آئی جی سندھ کو اول تو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا. نیوٹرل اگر نہیں تو کم از کم ساتھ دینا ہی تھا، تو پھر آپ دیتے اپنے پیٹی بند بھائی کا. آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. آپ نے یہ جاننے کے باوجود کہ قصور کس کا ہے، پورے کے پورے پریوار کو جو ہے وہ آپ نے اندر کروا دیا. اب یہ پہلے آپ یہ ناظرین آپ اس وقت دیکھیں یہ کیا الزامات جو ہے انہوں نے لگائے ہیں. یہ تحریر بھی آپ کے اس وقت نظروں کے سامنے ہے. یہ اس کو میں پڑھنے کی اس وقت کوشش کروں تو ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی سے متعلق آ جائے گی کہ آئی جی کا اس میں آخر رول ہے کیا. سب جانتے ہیں کہ شہید ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی اور اس کے 3 بچوں پر ہونے والے تمام مظالم میں موجودہ آئی جی صاحب نے بھرپور سہولت کاری کی ہے، جن میں چیدہ مندرجہ ذیل ہیں. نبی گل آفریدی کا نام خواجہ شمس الاسلام اور مولوی عباد الرحمن کے کہنے پر آئی جی صاحب نے ہی پریڈی تھانہ کیس میں ڈی ایس پی منیر سے ڈلوایا تھا. حالانکہ ان 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت میں کراچی کی سیاسی پارٹی کے عسکری ونگ ملوث تھا، جس کے ثبوت موجود ہیں اور معزز عدالت میں پیش کیے جائیں گے. نمبر 2، نبی گل آفریدی کے قتل کے بعد آئی جی صاحب نے باوجود قاتلوں کے بارے میں مکمل معلومات ہونے کے ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی. یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ ایف آئی آر کے آگے آئی جی جو کہ ایف آئی آر کے درج کرنے کے بہت بڑے دائی ہیں کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، یہاں پر جب اپنے دوست کے خلاف ایف آئی آر درج ہونا
थी तो वहाँ पर उनके पर जलने लगे और वहाँ पर वो खुद सीसा पलाई दीवार बन गए, और ये जो है वो FIR दर्ज नहीं होने दी खुद हेड कांस्टेबल नबी गुल आफरीदी के कत्ल की एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम के खिलाफ। ताहम कोर्ट आर्डर पर जो है कत्ल की 1 माह बाद FIR दर्ज हुई। नंबर 3, ऐनी शाहिदीन और गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद DSP जहांजेब को चालान पेश करने से रोक दिया गया और मुकदमा एक क्लास करके कोर्ट में जमा करवाया गया। ये किसने किया? IG सिंध ने। ये इल्ज़ाम कौन आयद कर रहा है? खुद केस के मरकज़ी मुलजिम पुलिस अफसर जो है तकदीर आज़म आफरीदी। अच्छा, नंबर 4 है कि जमजमा झगड़ा केस में हमारी फैमिली के 4 बेगुनाह लोगों को 9 माह से जेल में रखा हुआ है और इन बेगुनाहों समेत दीगर 4 बेगुनाह फैमिली मेंबर्स को इसी केस में चालान करवाया। नंबर 5, ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल केस में बावजूद मुलजिम के इनफरादी एतराफ़ी बयान के IG साहब ने हमारे पूरे ख़ानदान को कत्ल के मुकदमे में नामजद करवा दिया। ख्वाजा शमसुल इस्लाम की ख्वाहिश पर ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने ही हमारी चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया, बार बार किया। हमारी ख़वातीन की फैमिली ट्री भी निकलवा कर ख्वाजा के हवाले की, जिससे हमारी ख़वातीन की बेपर्दगी हुई। ख्वाजा का असर रसूख सिर्फ कोर्ट रूम में होता था, बाहर सब उससे नफ़रत करते थे, बशमूल वकला और पुलिस और जजेस। ये सिर्फ IG साहब ही थे जो ख्वाजा और मौलवी इबादुर रहमान की सहूलत कारी कर रहे थे। एक पुलिस हेड कांस्टेबल के कातिलों की सहूलत कारी और पुलिस हेड कांस्टेबल उसके यतीम बच्चों के खिलाफ साजिश मुजरिमाना बिलाशुबा पुलिस महकमे से बेवफाई और गद्दारी के ज़मरे में आता है, जिसके लिए ग़ुलाम नबी मेमन साहब को बाद अज़ रिटायरमेंट कानून के खटेड़े में खड़ा किया जाएगा। मौजूदा IG साहब ख्वाजा शमसुल इस्लाम के करीबी दोस्त और साथी थे और क्लाइंट थे। हम मज़ीद मज़ालिम का भी सामना करेंगे और पुरुमीद हैं कि हर जुल्म और ज़्यादती का हमें मुअज़्ज़ज़ अदालत से इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, ये एक चार्जशीट है एक किस्म की खुद सिटिंग IG ग़ुलाम नबी मेमन के ख़िलाफ़। अगर ये जो इल्ज़ामात आयद किए हैं खुद पुलिस ऑफिसर तकदीर आज़म आफरीदी ने, अगर ये हक़ाइक़ पर मबनी है तो इखलाकियात का तकाज़ा तो ये है कि सिंध पुलिस के IG फौरी तौर पर जो है वो रिज़ाइन कर दें, अपनी सीट छोड़ दें, या अगर इसमें एक सदाकत नहीं है तो वो इसकी खुल कर तरदीद करें, वजाहत करें। हमारा प्लेटफार्म जो है सिंध पुलिस के मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम IG ग़ुलाम नबी मेमन के लिए भी हाजिर है। वो हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, हमें भिजवा सकते हैं, अपने तर्जुमान के ज़रिए जो है अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। हम उसे अपने प्रोग्राम में मन व अन शामिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही संगीन किस्म के जो है वो इल्ज़ामात जो है वो पुलिस अफसर ने लगाए हैं, किसी मामूली शख्स ने। खुद पुलिस अफसर ने, और ऐसे पुलिस अफसर ने जिन्हें 21 साल की नौकरी में एक दिन भी वो सस्पेंड नहीं हुआ। इससे उनकी जो है फ़र्ज़शनासी का और उनके चाल चलन के कानूनी अंदाज में अपनाए जाने का जो है वो उसकी तस्दीक होती है। ख़ुद ये पुलिस महकमा जहाँ पर हर तीसरे दिन जो है लोग सस्पेंड भी होते हैं, रिवर्ड भी होते हैं और डिसमिस भी होते हैं, ख़ास तौर से मौजूदा IG और उनके DIG नईम शेख के होते हुए तो कोई बंदा जो है सस्पेंशन से बच नहीं सकता है। लेकिन अगर ये पुलिस अफसर जो है तकदीर आज़म आफरीदी 21 बरसों से सस्पेंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये एक आला किरदार का मालिक पुलिस ऑफिसर है। तो अब वो पुलिस अफसर जो है अपने ही IG पर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद कर रहा है, जो कि ख़ुद एक जुर्म है। 109 ज़ाब्ता फौजदारी के वो मुजरिम बनते हैं। अगर वो कोर्ट जाके रुजू करे तो सिटिंग IG को जो है वो कानून के कठेरे में खींच सकते हैं, ला सकते हैं। ये इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए, ख़ास तौर से जो है नबी गुल आफरीदी हेड कांस्टेबल के कत्ल केस के तफ्तीश में मुदाखलत करने की शक्ल में। तो नाज़रीन, ये तो था खुद 593/2025, जिसमें बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। अब खुद साउथ जोन के DIG असद रज़ा ने इंतहाई दानिशमंदी का
مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس میں بہت ہی یعنی کہ خود لائرس برادری کو بھی اس میں شامل کیا ہے تفتیش میں کہ وہ ساتھ رہیں. ان کی موجودگی میں پولیس جو ہے یہ 593/2025 اور اس میں ملوث 7 ملزموں کے خلاف جو ہے وہ بلا امتیاز کارروائی کرے گی. اس میں اسد رضا نے جو وکلاء کو شامل کیا ہے، خود سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہیں اسد اللہ میتلو ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ محمد رائے بلاکو جو ہے یہ نائب صدر ہیں، سیکریٹری جو ہے مرزا سرفراز احمد ہے، جوائنٹ سیکریٹری جو ہے وسیم سیف کھوسو ہیں، اور خود ڈی آئی جی ممبر ہیں، اور ڈی ایس پی اسد اللہ میتلو ممبر ہیں، ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے محضور علی اس میں ممبر ہیں، اور ایس پی انویسٹیگیشن علی حسن شیخ ممبر ہے. تو یہ کمیٹی جو ہے وہ کی موجودگی میں جو ہے یہ تفتیش ہوگی تاکہ وکلاء برادری کو کوئی شکایت نہ ہو، ان کے کوئی تحفظات نہ ہوں کہ پولیس جو ہے وہ ون وے جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور ملزموں کے خلاف کوئی جان بوجھ کے کارروائی نہیں کر رہی. تو میں نے پروگرام کے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے 593/25 یہ بہت ہی اہم کیس ہے. یہ ایک معمولی جو ہے وہ قتل کا کیس نہیں ہے، یا ایک دہشت گردی کا ایک معمولی کیس نہیں ہے. یہ کیس آتش فشاں ہے، یہ گیم چینجر ہوگا. یہ کیس کو لے کر جو ہے کراچی کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بعض حساس اداروں کی خفیہ رپورٹوں میں اس کا شد و مت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ گیم چینجر ہوگا، اور کچھ بے جان جو قوتیں ہیں، کچھ بے جان سیاسی جماعتوں میں جان ڈالنے کا یہ باعث بنے گی. کسی پارٹی کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کیس کا سہارا لیا جائے گا، بالکل ماضی کے رفعت آفریدی اور خود بشرا زیدی کیس کی طرح سے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈال کر اس کی نمود و نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اب اس میں نے ایک نام لیا تھا گل ولی کا. گل ولی اور اس وقت کے غلام سرور آوان نے مل کر کس طریقے سے عرفان اللہ مروت کے آشیرواد سے اس وقت پنجابی پختون اتحاد کی بنیاد رکھی تھی کیسز کو لے کر. تو اس طریقے سے جو ہے یہ کیس جو ہے یہ خود 593/2025 یہ اب ایک بہت بڑا بونچال لانے کا باعث بننے جا رہا ہے. اس میں کچھ نئے کردار بھی جو ہے وہ سامنے آئیں گے. خود جس طرح شاہد آفریدی جو ہے کرکٹر ہیں وہ بھی سیاسی انٹری دینے جا رہے ہیں. ان کی انٹری بھی جو ہے کہتے ہیں کہ اسی کیس کو بنیاد بنا کر ہونے جا رہی ہے. یہ خفیہ اداروں کی رپورٹیں ہیں، ضروری نہیں کہ یہ رپورٹیں جو ہے وہ یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر بھی ہو سکے، لیکن یہ ان کی خفیہ رپورٹیں ہیں جو کہ سندھ حکومت کو بالخصوص اور وفاقی حکومت کو بالعموم ان کی جانب سے بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دے گا. کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہمارا ہے یہ کوئی ون وے ہے، یا پروگرام میں کوئی جھکاؤ کسی کی طرف زیادہ ہو رہا ہے، یا پروگرام جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے، کسی کی کردار کشی کے زمرے میں آ رہا ہے، تو ہمارے رابطے کا نمبر آپ اس کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا موقف، اپنا بیان ہمیں بھجوائیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں من و ان پیش کریں گے. پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.